جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا جب وہ مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد درود پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اور جو کثرت سے درود پڑے گا اس کی روح بعد میں نکلے گی، پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اور اس سے بڑا فائدہ، جب مرنے والا مرے گا تو رسول اللہ کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کی 25 منٹ لگتے ہیں، کتنے لوگ کر سکتے ہیں اپنے آقا کے عشق میں؟ ذرا آج سے کوئی بتائے تو، بہت سستا سودا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، جزاک اللہ، آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑے گا اللہ اس کے دنیا کے بھی غم دور کر دے گا اور آخرت کے بھی غم دور کر دے گا۔ سب ٹینشن فری ہو جاؤ گے، درود پڑھنا شروع کر دو۔ میلاد میں 1500 سالہ میلاد کا جشن سب منا رہے ہیں، میں اپنی بات مجھے جانا بھی ہے، میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ ہم کیسے منائیں؟ ایک بات میں نے آپ کو بتائی، کیا؟ درخت لگا دیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں کہ ہم رہے نہ رہے میلاد النبی کی یادگار قائم رہے۔ جیسے اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو 10-12 بچے آپ لے لو کہ یہ بچے جب تک ڈگری حاصل نہیں کر سکتے میں اپنے نبی کی عقیدت میں حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ان کی اسکول کی فیس بھر دوں گا، ان کے مدرسے کی فیس بھر دوں گا۔ کوئی بیوہ ہے تو اس کی شادی کرا دوں گا، یا بیوہ کی کوئی جوان بچی تو اس کی شادی کرا دوں گا۔ ایسا کچھ کام کیجئے۔ بہت اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلے ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ ہو سکے تو آج سے یہ عادت بنائیے کہ روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف میں اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ مشکل لگ گیا نا آپ کو؟ نہیں، مشکل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے۔ جب یہ آپ 1200 مرتبہ پڑھتے ہو تو اس میں صرف 25 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے منٹ؟ جس نبی کے صدقے سب کچھ ملا اس کے لیے 25 منٹ نکال سکتے ہیں۔ وہی بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے، ہاتھ میں بٹن والی تسبیح رکھو، کسی سے شرم مت کرو۔ کوئی ریاکار کہے گا کہنے دو، کوئی اور ایکٹنگ کہے گا کہنے دو، جو کہتا ہے اس کو کہنے دو، کوئی بیکورڈ کہے گا کہنے دو۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 1200 مرتبہ پڑھ لو، 25 منٹ لگتے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا جب وہ مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد درود پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اور جو کثرت سے درود پڑے گا اس کی روح بعد میں نکلے گی، پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اور اس سے بڑا فائدہ، جب مرنے والا مرے گا تو رسول اللہ کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کی 25 منٹ لگتے ہیں، کتنے لوگ کر سکتے ہیں اپنے آقا کے عشق میں؟ ذرا آج سے کوئی بتائے تو، بہت سستا سودا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں، جزاک اللہ، آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑے گا اللہ اس کے دنیا کے بھی غم دور کر دے گا اور آخرت کے بھی غم دور کر دے گا۔ سب ٹینشن فری ہو جاؤ گے، درود پڑھنا شروع کر دو۔ اور ایک بات یہ بھی، جھنڈے لگیں گے اتر جائیں گے، لگائیے، گلی سجے گی نکل جائے گی۔ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے 1500 سالہ میلاد کے جشن کی خوشی میں وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے تو فرشتے کہیں گے یہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پہ داڑھی سجا کر آیا ہے، نبی کی سنت لے کر آیا ہے۔ یہاں بھی برکتیں وہاں بھی برکتیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے بہت کچھ تو نہیں کیا، لیکن 1500 سالہ جشن کا پلان ہم نے 10 سال پہلے بنایا۔ 10 سال پہلے ایک عزیز کے منہ سے نکلا تھا کہ 10 سال کے بعد حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہوں گے، تو ہم نے تب سے پلان بنایا۔ تو آج اس کا صلہ اللہ کے فضل سے یہ ملا کہ ہم نے شہر مالیگاؤں میں 12 مسجدیں تعمیر کی ہے، غریب بستیوں میں، زیادہ بڑی نہیں کی، چھوٹی چھوٹی کی، کچی کچی کی، لیکن ہم نے سوچا کچی کیا پکی کیا، مسجد تو مسجد ہوتی ہے، بعد میں ماحول بنے گا تو محلے والے پکی خود ہی بنا لیں گے۔ تو 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہم ہر دن ایک مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں اور اس کو حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور 12 تاریخ کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے جس کا افتتاح ہوگا اس مسجد کا نام ہم نے رکھا ہے مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ جب جب اس مسجد کا لوگ نام لیں گے تو ان کو یاد آئے گا یہ 1500 سالہ میلاد کی یاد ہے۔ یار جس نے بیوی سے محبت کیا، اس نے بیوی کی محبت میں اتنا بڑا محل بنا لیا،
اس کی بیوی کیا اور اس کی بیوی کی حیثیت کیا، لیکن ہم تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی محبت میں مسجد میلاد مصطفیٰ نہیں بنا سکتے؟ ابھی بھی موقع ہے، جہاں جہاں سے لوگ آئے، بیجا پور والے، یاول والے، منماڑ والے، آپ ابھی سے کوشش کرو، چھوٹی موٹی جگہ خریدو اور 12 ربیع الاول کے دن کم سے کم اینٹ رکھ دو میلاد مصطفیٰ کی، تاکہ یادگار رہے۔ میں نے تو بہت پہلے ایک لوگوں کو کہا تھا کہ حضور کی میلاد پر میلاد مصطفیٰ مسجد ہر گاؤں میں بنا دو، ہر شہر میں بنا دو، تاکہ 1500 سالہ میلاد کا جشن ہمیشہ قائم رہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد کووڈ کے موقع پر بیماروں کو دیکھا، لوگوں کو مرتے دیکھا، تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھئی جب حضور کی میلاد کا جشن آئے گا تو ہم ایک ہاسپٹل بنا دے، تو ہاسپٹل بن گیا ماشاءاللہ، 50 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے، ملٹی اسپیشل ہاسپٹل۔ میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، علماء کو بھی اور آپ سب کو بھی، 31 اگست کو انشاءاللہ ماہرہ مطہرہ کے صاحب سجادہ حضور سیدی سرکار امین ملت کے ہاتھوں، اور اجمیر شریف سے حضور سید مہدی میاں صاحب ان کے ہاتھوں، اور اسی طرح سے حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام علماء مشائخ کے ہاتھوں 31 اگست کو 31 اگست انشاءاللہ آخری اگست کی تاریخ ہوگی۔ آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب آئیے۔ شام 7 بجے پروگرام شروع ہوگا، 9 بجے ختم ہو جائے گا، زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے اس کو، اور آپ سب کو آنے اس میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس پورے علاقے میں اہل سنت کے نام پر پہلی مرتبہ کوئی ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے، تو آپ سب اس میں تشریف لائیں۔ یا رسول اللہ۔ اور 1500 سالہ جشن کی یادگار تو سوچا کہ ہندوستان میں ان کا جو سب سے عزیز بیٹا ہے، سب سے قریب بیٹا ہے، وہ غریب نواز ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، تو ہم نے اس کا نام غریب نواز کے نام پہ رکھا ہے الحمدللہ۔ تو اور اسی طرح سے کچھ مالیگاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ غربت زیادہ ہے، تو 100 غریب بچیوں کی شادی بھی رکھی ہے، وہ 30 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ، 30 تاریخ کو ہیرا انگلش اسکول میں، تو آپ 30 کو بھی آ سکتے، روز ہی آئیے، 12 دن کی دعوت ہے آپ کو، روز ہی آئیے۔ اسی طرح سے مشاعرہ بھی ایک دن رکھا ہے، ہر دن ایک دن الگ الگ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 12 تاریخ کو جو پروگرام اہل سنت کے ہوتے ہیں وہ سب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے حضور کے لیے اگر ہم دل بھی کاٹ کے رکھ دے تو حق تو یہ ہے کہ ادا ہوا۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، حضور کی شان بہت بڑی ہے، ہمارا کام، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم نے تو کر لیا ان کے کرم سے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں میلاد کا جشن مناؤ، دھوم دھام سے مناؤ، توبہ کر لو گناہوں سے، یہ بھی میلاد کا جشن ہے۔ جلوس اگر آپ کے یہاں نکلتا ہے، ڈی جے مت بجاؤ، ناچو مت، لڑکیاں اگر کھڑی ہو تو چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان پہ غلط نظر مت اٹھاؤ۔ میلاد کے جلوس میں اتنے ڈسپلن سے باوضو درود شریف پڑھتے، نعت شریف پڑھتے چلو کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام لوگ اتنا اچھا چلتے ہیں تو یہ میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں کتنا خوبصورت انداز سے چلتے ہوں گے۔ ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں بیماروں کو پھل فروٹ تقسیم کرو، یعنی غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو مٹھائی دو، اور 1 منٹ میں ان کو نبی کی سیرت، 1 منٹ میں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مزدوروں کو بھی کچھ جا کر دو، کہو کہ یہ میرے رسول ہے جس نے مزدوروں کی شان بتائی، فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا۔ جو مزدوروں کا حق بتائے، جو جانوروں کا حق بتائے، جو پڑوسیوں کا حق بتائے، جو انسانوں کا حق بتائے، جو ماں باپوں کا حق بتائے، جو بہنوں کا حق بتائے، جو اولاد کا حق بتائے، جس نے سب کے حقوق بتائے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو جو سب کے حقوق بتا رہے ہیں اس نبی کا حق ہے کہ ان سے سچے دل سے پیار کیا جائے، ان سے سچے دل سے عشق کیا جائے۔